بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام وہی توحید کے مسائل، اس پہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور پوری کوشش ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اور باقی جو یہ موضوع ہے اس کی مناسبت سے جو ہے نا صحیح طریقے سے بیان کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو چند اگر اچھے کلمات اپنی طرف سے اور جو میں بیان کرتا ہوں وہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کو یہ جو ہمارے فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لے کے جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور تاکہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے اور مجھے بھی ملے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ میں بیان کر رہا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ انسان، جنات اور جو ہے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی تعریف جیسے بتایا ہے کہ اگر لکھنی شروع کی جائیں تو سمندر اور درخت بھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی صفات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں کہ زندہ مخلوق کے علاوہ کائنات کے اندر دیگر اشیاء مثلاً شجر، حجر، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ہماری دنیا کے علاوہ کائنات میں اور بھی بہت سی دنیایں ہیں جن میں دوسری بہت سی مخلوقات بستی ہیں، جس کا ہمیں صحیح طریقے سے علم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ جانتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا و پکار کو سن رہا ہے۔ اس قدر لاتعداد جاندار اور غیر جاندار مخلوق کی دعائیں، فریادیں، تسبیح و تمجید اور تقدیس اللہ تعالیٰ بیک وقت سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ کو نہ تو تھکاتی ہے، نہ دیگر کاموں سے غافل کرتی ہے، نہ نظام کائنات ہی میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو باقی جو ہے نا یہ پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، یہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرتی ہے اپنے طریقے سے، اور وہ اپنے اپنے کام بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لگائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے محور کے اندر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک میں اور تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کو خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سورۃ مدثر آیت نمبر 31۔ تو یہ بالکل واضح چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں بتا دی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک اور میں جو ہے نا بیان کرتا ہوں ترجمہ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اگر تم لوگ اس کی تسبیح کا طریقہ اور زبان نہیں سمجھتے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ہے نا قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا جو کائنات کا نظام ہے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات میں وہ رہتی ہے اپنی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کرتی ہے۔ میں آپ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت جو ہے نا وہ ہے سمیع۔ یہ ایسی صفت ہے جسے کما حقہ سمجھنا تو دور کی بات، تصور میں لانا بھی محال ہے۔ اسی ایک صفت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر لامحدود صفات مثلاً مالک الملک، خالق، رازق، مصور، عزیز، متکبر، بصیر، خبیر، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ علیم، حکیم، رحیم، کریم، عظیم، قیوم، غفور، رحمان، کبیر، قوی، مجیب، رقیب، حمید، صمد، قادر، اول، آخر، تواب، رؤوف، غنی،
ذوالجلال والاکرام، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور پھر سورۃ کاف اور سورۃ لقمان کی جو آیات بیان کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر حق بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات یا ان میں سے کسی ایک صفت میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک میں بھی حوالے دے دے کے صورتوں کے، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ تو صرف ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں۔ اور آج کل تو اتنے جدید ہو گئے کہ آپ موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر جو ہے نا قرآن پاک کا ترجمہ سننا چاہیں، اردو کے اندر سننا چاہیں، انگریزی کے اندر سننا چاہیں، تو آپ کو یہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف جو ہمارے عالم دین ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے، کوئی ایک اپنے فرقے کا بیان کر رہے، کوئی دوسرے کا کر رہے، کوئی تیسرے کا۔ لیکن آج کل کے دور میں موبائل سے یا ٹی وی سے آپ جو ہے نا جس کا بھی سننا چاہیں، پھر آپ ان میں سے فرق بھی نکال سکتے ہیں کہ ایک عالم دین کچھ بیان کر رہا ہے، دوسرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دیا ہے کہ وہ خود پھر سوچ سکتا ہے کہ کون جو ہے نا ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو مسلمانوں کے جو فرقے ہوں گے وہ 73 ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 73 میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، تو ایک کا جو ہے نا ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں پتہ چل سکتا ہے جب جو باتیں ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ قرآن پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ سے شرک کسی کو شریک نہ کریں، اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، تو ہم اور حقوق العباد کا جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں، اور باقی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج کا جو فرض ہمارے اوپر کیا گیا وہ کریں۔ تو انشاءاللہ کوئی وہ وجہ نہیں ہے کہ ہم جنت کا جو ہے نا وہ ایک فرقہ انشاءاللہ ہم لوگ ہی ہوں گے۔ لیکن ہم اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جی کوئی تھوڑا سا بندہ کہیں ایک جگہ پہ کہیں عالم دین کو سنتا ہے یا کوئی اور گفتگو سنتا ہے، تو پھر اس پہ اگر اس کو کوئی ذہن میں کچھ چیز آتی ہے تو اس چیز پہ تھوڑا سا بندہ تحقیق کر لیتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا واضح اور آسان طریقہ بتایا ہے کہ بیرے سے شرک نہ کرو، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مانو۔ ان کے علاوہ جو کام انہوں نے نیکی کا ہے، جو کیا ہے، ہر ایک چیز دین مکمل ہوا ہے تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ان کی سنت پہ چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی نہ ہو۔ تو میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ 12 ربیع الاول پہ ہر انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں آئے، خوشی کا مقام ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگان دین مثلاً داتا صاحب ہیں یا حجبیری صاحب، داتا صاحب کا جو یہ نام ہے، تو اس کے علاوہ سلطان بہو ہے، جب مختلف ہوئے ہیں تو وہ دین کی بڑی خدمت کر کے گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ خواتین درباروں کے اوپر جو ہے نا وہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھول کے ساتھ دھمال یا یہ چیزیں، یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو دین کی بڑی خدمت کر کے گئے۔ انہوں نے کافروں کو جو ہے نا مسلمان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا، اور وہ دین کی تبلیغ کر کے ہندوؤں کو جو ہے نا کافروں کو مسلمان کیا۔ لیکن یہ ابھی جو چیزیں جو ہے نا یہ خوشی کی آڑ میں یا نیا ایک وہ جو ہے نا کہ جی وہ خواتین جو ہے نا مردوں کے سامنے دھمال ڈال رہی ہوں، یہ چیزیں جس چیز پہ فوکس رکھا کریں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور یہ ہماری جو کئی دفعہ مذہبی یہ چیزیں بیچ میں شروع ہو جاتی ہیں، ان پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پیار محبت کے ساتھ کسی کو سمجھائیں، سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی جواب دے گا۔ خود ہی جو ہے نا قیامت والے دن نامہ اعمال جو ہے نا دائیں یا بائیں ہاتھ میں، دائیں میں ہوگا تو جنت کا پروانہ ہوگا، بائیں میں ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی ایک ایک چیز کا جواب دے گا، اور ادھر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہ دے۔ تو میری آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ
سے ہر وہ کام جو آپ کو دینی دنیاوی ہو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو جو ہے نا آپ آگے تک جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ چند منٹ کی 10-12 منٹ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔